آپ لوگوں کو 2 بیلٹ پیپر ملے ہوں گے، قومی اسمبلی کے بھی صوبائی اسمبلیوں کے بھی، اور دونوں پہ ہی آپ ووٹ میں مہر لگاتے ہیں. لیکن راولپنڈی میں ہوا یہ ہے کہ NA-55 میں جس کے نیچے 2 صوبائی اسمبلی کے حلقے ہیں، وہاں پر جو قومی اسمبلی کے لیے ووٹ کاسٹ ہوئے ہیں وہ 1 لاکھ ہیں، جبکہ صوبائی اسمبلیوں کے لیے جو ووٹ کاسٹ ہوئے ہیں وہ کل ملا کے 2 لاکھ ہیں. یعنی کسی نے آئے تو صرف صوبائی اسمبلی میں ووٹ کاسٹ کر دیا اور قومی اسمبلی کا ووٹ ہی نہیں کاسٹ کیا. ان کو پتہ نہیں ہوگا، وہ سمجھوں گے اسلام آباد وہ گرین والے بیلٹ پیپر کہاں لے کے چلے گئے وہ لوگ؟ اسلام آباد میں نہیں ہوتے نا، آئی تھنک کنفیوز کیا انہوں نے اسلام آباد سے راولپنڈی کو. اچھا میں بھی وہ سمجھے ہم اسلام آباد میں رہتے ہیں. اوکے چینج اسلام آباد کے کرنے تھے، ہو گئے راولپنڈی کے لیے. یہ بھی ہو سکتا ہے سمینا 1 لاکھ مسترد ہو گئے ہوں. نہیں وہ کاسٹ کرنے کی بتا رہے ہیں، وہ کاسٹ کرنے کا وہ بتا رہے ہیں کہ وہ ٹوٹل بڑے بڑے دلچسپ اعداد و شمار آئے ہیں. ہمارے وکٹری سپیچ والے وزیر میرے خیال میں میتھمیٹیشینز بھی حیران ہو گئے. وکٹری سپیچ والے پرائم منسٹر کے جو لیٹسٹ رزلٹ گیا ہے اس میں TLP کے جو پہلا رزلٹ تھا، جو صوبائی اسمبلی میں TLP کا ووٹ ہے وہ 10,000 ہے، اور جو اوپر ہے قومی اسمبلی میں وہ 3,500 ہے. وہی بات ہوگی 3 گنا کم. 16,000 جو مہربانوں قریشی کے ریجیکٹڈ ووٹ ہے. میں اس پہ ایک نیا میتھس ایجاد کرنا پڑے گا ہمارے یہاں الیکشن کے ریزلٹس. الیکشن کے ریزلٹس کے نہیں، یہ ہے ہی میتھ کا الیکشن. صرف الیکشن کے ریزلٹس کو نہیں مینج کرنے کے لیے، جو نواز شریف صاحب کا ریزلٹ ہے نا لاہور والا، اس کو مینج کرنے کے لیے. لیکن آپ جماعت اسلامی نہیں وہ انہوں نے فارم ہٹا دیا ہے اور اب ایک نیا فارم آ چکا ہے. اس میں بھی غلطی ہو گئی ہے. اچھا اس میں بھی غلطی ہو گئی. 3 غلطیاں، لیکن اب تیسرا فارم اچھا تیسرا والا ہے. اور کل مریم اورنگزیب نے کہا نہیں ہے فارم میرے پاس. عمران صاحب سے ہم نے سوال کیا کیا تھا جنید؟ عمران صاحب کو جواب ضرور یاد ہوگا. وہ عمران صاحب آپ نے پوچھا تھا کہ کیا مریم نواز وزیر اعلیٰ پنجاب بننے جا رہے ہیں، تو میری گزارش یہ ہے کہ اگر تو مسلم لیگ نون واضح اکثریت اس طرح سے لے لیتی کہ اس کو کسی اور سیاسی جماعت کی ضرورت نہ پڑتی، تو میاں نواز شریف صاحب جو ہیں ان کی تو یہی خواہش تھی کہ وہ وزیر اعظم بنے اور ان کی صاحبزادی مریم نواز جو ہیں وہ وزارت اعلیٰ کا منصب سنبھالیں. اور یہ جو ہے انہوں نے پارٹی میں بات بھی کی اور بہت ساری دوسری جگہوں پہ بھی انہوں نے بات کی کہ وہ مریم نواز کو بطور وزیر اعلیٰ پنجاب کرنا چاہتے ہیں. لیکن اب جو صورتحال ہے کہ کیونکہ اتحادی ساتھ میں لانے پڑیں گے اور چیزیں ہوں گی، تو اس میں ایک میں چیز آپ کی بات میں ایڈ کر دوں. ابھی فیاض الحسن چوہان صاحب نے لکھا ہے کہ نواز شریف مریم نواز کو وزیر اعلیٰ پنجاب بنانے کی صورت میں پیپلز پارٹی کو وزارت عظمیٰ دینے کو تیار نظر آ رہے. ان کو خود 1100 ووٹ پڑے ہیں فیاض الحسن چوہان صاحب. قریشی صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. ہولڈ آن وہ اینڈ لگا دیا بھائی 1100 ہی ہیں. اچھا وہی پتہ نہیں کس نے ڈال دیا. وہ تو کانٹیسٹ نہیں کر رہے تھے. ایک منٹ. فیاض الحسن چوہان صاحب جو ہیں وہ الیکشن سے دستبردار. اب جگہ جگہ سے پاکستان تحریک انصاف کے بہت سارے ہارے ہوئے ورکرز یہی کہانی سنا رہے ہیں. عمران صاحب آپ سے یہ سوال ہے، فارم 47 کی جو وہ بات کر رہی تھیں ٹریبیونلز کے اندر، معذرت کے ساتھ پچھلے 2 الیکشنز میں بھی ہم نے دیکھا کوئی فیصلہ نہیں آتا. فارم 45 کی آپ نے 46 کی اگر آپ نے بات کرنی تو ٹھیک ہے. یہ 47 والا معاملہ یوں ہی ہوتا ہے، وہ لٹکائے رکھتے ہیں اور پھر اس کے بعد نہ وہاں پہ ری الیکشنز ہوتے ہیں. ری کاؤنٹنگ ہو کے بھی وہ آپ کو وہ پیپر آپ کروانے جائیں نا کہ جی میں نے اپنے مارکس دوبارہ چیک کروانے ہیں، تو وہ یہ نہیں کرتے کہ ایک ایک کر کے آپ کو چیک کرائیں. وہ کہتے ہیں یہ ایک سکور ہے، یہ دوسرا، یہ ملا کے ایگریگیٹ یہ جی کر لیا، چلیں جائیں. اب آپ مجھے لگتا نہیں ہے سیڈلی اسپیکنگ کہ کوئی کسی قسم کا اگر ویسے اس کیس پہ وہ اس طرح بھی کر لینا تو دیکھیے جو بات ہے نا 47 فارم وہ یہی ہے بیسکلی کہ فارم 45 کا ایگریگیٹ ہے بیسکلی کہ 45 مختلف اور ملا کے یہ ہو گیا. تو یہ جو آپ بات کریں وہ کرتے نہیں ہیں وہاں پہ، وہ وہاں پہ یہ کرتے نہیں ہیں کہ آپ کے پاس کتنے فارم 45 اکٹھے ہوئے ہیں، ان کے پاس 90% ہوئے ہیں، جو 10% رہ گئے ہیں وہ اپنی طرف سے وہ کچھ کر لیں. لیکن یوزلی ٹریبیونلز کے اندر ہوتا یوں ہی ہے. میں صرف عرض کر رہا ہوں. تو پھر یہ اچھی بات ہے کہ سمینہ نے اب اپنا نام عمران یعقوب رکھ لیا کہ آپ سوال میرے سے پوچھتے ہیں جواب وہ دیتے ہیں. بڑی اچھی بات ہے. دیکھیں آپ کے ساتھ ہم ہمیشہ جو ہے نا وہ آپ کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں. جان کے مان پاؤں تو عرض کروں کچھ. دیکھیں بات یہ ہے کہ پہلی بات تو یہ کہ ہم کل سے یہ بات کر رہے ہیں اور مسلسل کر رہے ہیں، اور میرا نہیں خیال کہ کوئی بھی ایسا صحافی ہو پاکستان کا جس نے الیکشن کمیشن کے اس پورے پروسیجر کی اور اس رویے کی مذمت نہ کی. سر ہیں
کون ہے؟ اللہ کی قسم بہت سارے ابھی بھی نہیں، میرا نہیں خیال، آپ اپنے قسم کھا لیجیے، ٹی وی دیکھتے ہیں نا بہت سارے ہیں ایسے، نہیں سب لوگ جھوٹی قسم کھائی ہے، خیر بڑے بڑے۔ اچھا بہرحال الیکشن کمیشن کی طرف سے یہ جو بے ضابطگیاں سامنے آئی ہیں، وہ چاہے آروز نے کی ہیں، چاہے کسی عملے نے کی ہیں، کچھ بھی ہوا ہے، اس کا ذمہ دار الیکشن کمیشن بطور ادارہ ہے، اس میں کوئی دوسری رائے بالکل نہیں۔ ٹھیک ہے۔ لیکن ایک ہمارے ہاں یہ بھی پرابلم ہے، میں مہر بانو قریشی صاحب کی مثال نہیں دیتا، لیکن آپ ایک سمجھے کہ وہ کہہ رہے ہیں جی میرے پاس 90% 45 فارمز ہیں، ٹھیک ہے، 10% نہیں ہے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بھئی وہ جو 10% نہیں ہے وہ ایسے پولنگ سٹیشنز کے ہوں جہاں پہ ان کے مخالف جو ہیں وہ واقعی اتنے ان کا وہ علاقہ ہو، ان کا مخصوص وہ ایریا ہو جہاں ان کا زیادہ ہو۔ پھر اتنی سوئنگ سٹیٹ کوئی نہیں ہوتی اس میں، سوئنگ پولنگ سٹیشن۔ سر اب سن تو لینا، سر میری گزارش سن لیں، میں 1990 سے بطور صحافی الیکشنز کور کر رہا ہوں، مجھے بھی پتا ہے کہ الیکشن میں کیا ہوتا ہے اور کس طرح سے ہوتا ہے۔ میں صرف کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ ضروری نہیں کہ تمام پی ٹی آئی کے ہارنے والوں کے ساتھ زیادتی ہی ہوئی ہو، اور یہ بھی ضروری نہیں کہ سب میرٹ پہ آ رہے ہوں۔ میری بات سمجھ ہو سکتا ہے کہ جس کے ساتھ اس میں یہ ہو سکتا ہے، یہ نہیں، یہ ایک آدھا نہیں، یہ کیس ٹو کیس ویری کرتا ہے کہ کیا کسی کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے اور کتنی۔ دیکھیں میری نظر میں تو ذاتی طور پہ 1 ووٹ کی زیادتی ہو یا 1 لاکھ ووٹ کی زیادتی ہو، وہ ایک ہی برابر ہے، آپ کیوں کسی کو اس کے حق سے محروم رکھیں؟ لیکن یہ کہنا ایک بالکل ایک سٹیٹمنٹ جاری کر دینا کہ او ہو جتنے آ رہے ہیں وہ اسی وجہ سے آ رہے ہیں، وہ ہو گیا۔ لیکن ٹریبیونل والی بات پہ بھی ذرا ٹریبیونل والی بات یہ ہے کہ یہاں 5 سال نہیں، قاسم سوری صاحب کی مثال ہے آپ کے ساتھ، یہ بھی ہے، بالکل ہے، 5 سال تک وہاں ایک سٹے لگ جائے تو اسی کا نہیں ہوتا، فیصلہ ہی نہیں ہوتا۔ تو یہ ایک ایسا المیہ ہے کہ جس میں دیکھیں کہ نقصان کس کا ہوتا ہے؟ نقصان اس حلقے کے ان لاکھوں ووٹروں کا ہوتا ہے جو اپنا نمائندہ منتخب کرتے ہیں، لیکن نمائندہ منتخب کرنے کے باوجود وہ نمائندہ اسمبلی تک نہیں پہنچ سکتا۔ عمران بھائی نصابی حد تک تو آپ کی بات بالکل درست ہے، دل کو لگتی ہے کہ یہ سب کچھ ہوتا ہے اور یہ جو پاکستان کا نظام انصاف ہے اس میں بھی، لیکن دیکھیں پریکٹیکلی، اور یہ بھی آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ سارے الزام بھی لگا دیے جاتے ہیں فارم 45، لیکن کل سے لے کر آج تک میں نے جس امیدوار نے مجھ سے رابطہ کیا ہے اور اس نے کہا جی میرے پاس فارم 45 ہیں میں آپ کو بھیج سکتا ہوں، تو میں نے ضرور منگوائے، بالکل ٹھیک، میں نے اچھا اب وہ فیک تو نہیں ہے، ٹھیک۔ دوسری بڑی بات جو ہے کہ میں نے دیکھیں ایک بڑی جو چینج ہے جو نظر آتی ہے وہ کوئی بچگانہ بات نہیں ہے، وہ میرے اور آپ کو خیالی کوئی تصوراتی بات نہیں ہے، محض الزام نہیں ہے۔ رات کو ہم سب یہاں سے جب گئے ہیں ٹرانسمیشن کے اینڈ پہ تو اس وقت ہم نے دیکھا کہ کیا صورتحال تھی، پھر اچانک کیا صورتحال ہو گئی۔ تو یہ ساری باتیں جو ہیں یہ کسی اور الیکشن میں تو قابل عمل ہو سکتی ہیں، یعنی اس پہ یقین کیا جا سکتا ہے، لیکن خاص طور پہ جو کل کا الیکشن ہے اس میں آپ کو یہ تسلیم کرنا پڑے گا کہ بڑے پیمانے پہ کچھ نہ کچھ ہوا ہے جو جنید صاحب آپ نے اس وقت معافی چاہتا ہوں فون پہ بزی تھے، میں نے اپنی بات تو شروع یہاں سے کی تھی کہ بالکل بے ضابطگیاں ہوئی ہیں، لیکن وہ شاید آپ فون پہ میسیجنگ میں مصروف تھے، تو آپ میری بات سن لیں۔ اسی جگہ پہ ہوئی ہے، ہاں جی، ضابطے آپ نے جو لفظ بولا ہے اس میں کچھ کا لفظ بھی آپ نے بولا۔ ختیجہ صدیقی جو کہ لائر ہیں وہ کہہ رہی ہیں کہ ان لوگوں کو بڑا اسٹرانگ کیس ہے ان لوگوں کا، maybe she is going to take them back کہ سیٹس واپس لینے کے لیے، جس میں obviously سلمان اکرم راجہ ہیں، شوکت بسرا ہیں، علی اجاز بٹر ہیں، ڈاکٹر یاسمین راشد، مہر بانو قریشی، ریحانہ ڈار اینڈ تیمور جھگڑا، ان کا انہوں نے خاص طور پہ ذکر کیا ہے۔ I think there will be a legal battle ahead۔ لگ تو یہی رہا، لیکن ویسے عمران صاحب ابھی ان کا کیس بھی آپ کو ایسے بتائیں گے کہ آپ